سر یہ بتائیں کہ پہلے وقت میں جو پیر تھے اڑا کرتے تھے وہ تو اب کیوں نہیں اڑتے؟ اب بیٹا بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیر نہیں اڑ پاتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیمرہ آ گیا ہے۔ کوئی بھی پیر جو ہے وہ کبھی بھی کیمرے کے سامنے نہیں اڑ پائے گا، کیونکہ وہ ساری جھوٹی کہانیاں تھیں، سارے نشائیوں چرسیوں فیمیوں والے یہ قصے کہانیاں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو شعور آ گیا ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ پیروں کو سر عام کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر کے دکھائیں، اور دیکھیں کتنے ایسے پیر ہیں کہ جو کہ لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، اور جتنے بھی جو ان پیروں کے مرید ہوتے ہیں یہ لوگوں کو ایسے جھوٹی کہانیاں سنا کر گمراہ کرتے ہیں۔ ایک وہ پیر تھا، کسی کے گھر میں گیا تو ادھر بیٹھ کر نا وہ کھانے کا انتظار کر رہا تھا، جو مریدنی تھی وہ کھانا بنا رہی تھی۔ تو اچانک پیر صاحب اٹھے، تو پرانے دور میں وہ مٹکے ہوتے تھے، یعنی گھڑا جس کو بولتے، وہ پانی والا گھڑا پڑا تھا۔ پیر صاحب نے گھڑا اٹھایا، اٹھا کے نیچے شو 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 کر کے نا سارا گرا دیا، نیچے پانی گرا دیا۔ وہ مریدنی کہتی ہے، وہ مرید اور مریدنی گھر میں تھے، انہوں نے کہا پیر صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ تو پیر صاحب نے فوراً کہا کہ فلاں گاؤں میں، وہ نزدیکی کو گاؤں بتا دیا کہ وہاں گاؤں میں میرا ایک مرید ہے، تو اس کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور مجھے فوراً خبر ہو گئی، میرے موکلات نے مجھے بتا دیا، اور میں نے فٹافٹ کیا کہ وہ پانی اوپر گرا دیا اور آگ بجھ گئی۔ خیر مرید کو بڑا تجسس ہوا، مرید نے کوئی وہاں پر اس وقت یہ موبائل فون وغیرہ تھے نہیں، تو وہاں پر وہ قریبی گاؤں میں جا کر پوچھا کہ اس وقت، یعنی کہ عصر کا وقت تھا، شام کا کھانا بن رہا تھا اس وقت، عصر کا وقت تھا، تو کسی گاؤں سے پوچھا، کیونکہ پیر نے بتایا تھا اس مرید کا نام اور اس کا پتہ وغیرہ سارا بتایا تھا، فلاں گاؤں میں فلاں گلی میں رہتا ہے۔ تو مرید جو تھا وہ اپنے تجسس کو دور کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا، اس نے پوچھا یار فلاں نام کا بندہ، انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ پھر اس کے گھر جب گیا تو اس کو دیکھا تو وہ مکان جو تھے پہلے پرانے وقتوں میں جو وہ کیا کہتے ہیں سرکنڈا کے اور اس طرح کے جو ہوتے تھے گھاس پھوس، اس کے چھتے لوگ ڈالتے تھے، تو اس کو واقعی آگ لگی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو واقعی آگ لگی تھی، تو اس وجہ سے وہ پھر آگ بجھائی اور اس کا گھر بچ گیا۔ خیر وہ پیر نے چونکہ وہاں رہنا تھا، مریدنی جو تھی اس نے سنا، وہ عورت تھوڑی سمجھدار تھی، اس کو شعور تھا، وہ سبحان اللہ کہنے والی نہیں تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی تھی، شعور دیا تھا، تو اس نے ایسا کیا کہ اگلے دن جو پیر صاحب کا کھانا بنایا نا، اس میں کھانا وانا بنا کے تو کھیر جو بنائی نا تو اس میں چینی نہیں ڈالی، پھیکی کھیر جو تھی وہ اس نے ایسے کیا کہ وہاں رکھ دی۔ تو پیر صاحب جب کھانا کھانے لگے، کھانا کھا لیا اور جب وہ کھیر کھانے لگے تو پیر صاحب نے وہ پلیٹ میں ایسے چمچ مارا تو وہ بالکل پھیکی کھیر تھی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ مریدنی کیا ہوا، چینی ڈالنا بھول گئی؟ تو مریدنی چونکہ بڑی سیانی تھی، اس کو اللہ نے عقل اور شعور دیا تھا، تو مریدنی نے کیا کیا تھا، اس نے چینی نیچے رکھ کے نا اوپر پھیکی کھیر ڈال دی تھی۔ تو اس نے کہا کہ پیر صاحب آپ ادھر سے 10-15 کلومیٹر دور بیٹھے مرید کے گھر میں لگی آگ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی کھیر کے نیچے جو چینی میں نے ڈال رکھی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا چینی نیچے میں نے ڈالی ہے، اور صرف اس لیے ڈالی ہے کہ آپ کا میں علم اور آپ کی طاقت دیکھوں گے آپ کو کتنا نظر آتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں ڈکوسلے، اور سارے جھوٹ اور فراڈ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے یہ لوگ، اور اسی طرح کے بیوقوف لوگ ہیں جو پیچھے سبحان اللہ ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کراچی والا ایک فراڈیا بابا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا ابا جب قرآن پڑھتا تھا تو چارپائی اڑتی تھی، تو پیچھے سے سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس بابے پہ کوئی افسوس نہیں، ان لوگوں پہ افسوس ہے جو پیچھے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں مومن بندہ وہی کرتا ہے جو نشہ کرتا ہو، جس کو اپنی کو ہوش نہ رہتی ہو۔